گریٹ پیرامڈ آف گیزا دنیا کا سب سے بڑا پراسرار عجوبہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید دوستو۔ تقریباً 4000 سال پہلے مصر میں ایک ایسا حیرت انگیز عجوبہ تعمیر ہوا جو آج تک پوری دنیا کو حیران کیے ہوئے۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا 147 میٹر بلند، یہ ڈھانچہ 4000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت رہا۔ اس تعمیر میں لاکھوں پتھر کا استعمال ہوا جن کا مجموعی وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن بنتا ہے۔ موازنہ کریں، آج کے جدید ترین عمارت برج خلیفہ صرف 5 لاکھ ٹن وزنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب آخر بنایا کیسے گیا؟ اس زمانے میں نہ کوئی کرین تھی، نہ بلڈوزر، اور نہ ہی کوئی جدید ٹیکنالوجی، حتیٰ کہ پہیہ ویل بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی ان لوگوں نے ایسا شاہکار تخلیق کیا جو آج بھی اپنے شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، 4500 سال گزر چکے ہیں، گرمی، طوفان، بارش، زلزلے، سب کچھ اس عظیم ڈھانچے کو ہلا نہ سکا۔ دنیا میں اس جیسا قدیم اور عظیم ڈھانچہ دوسرا کوئی نہیں۔ سچ میں یہ ممکن آخر کیسے ہوا؟ پیرامڈ کا راز کب، کس نے اور کیوں بنائے گئے؟ آئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیرامڈ کا یہ حیرت انگیز راز۔ پیرامڈ کب اور کس نے بنایا؟ ماہرین کے مطابق گریٹ پیرامڈ آف گیزا تقریباً 2560 قبل مسیح میں فرعون خوفو نے تعمیر کروایا۔ خوفو قدیم مصر کی پرانی بادشاہوں کے چوتھے خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے مطابق وہ 23 سال حکومت میں رہا، کچھ کے نزدیک 34 سال، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت 60 سال سے بھی زیادہ رہی۔ یہ عظیم پیرامڈ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 2 اور بڑے پیرامڈز بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا پیرامڈ آف خوفو، دوسرا پیرامڈ آف خفرا اور تیسرا پیرامڈ آف مینکاروے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر میں کل 118 پیرامڈز پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف یہی 3 پیرامڈز اب تک بہترین حالات میں باقی ہیں۔ پیرامڈ کیوں بنائے گئے؟ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ زندگی ختم ہونے کے بعد دوسری نیا زندگی شروع ہوتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد روح خداوند کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور نیک لوگ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے فرعون اپنے زندگی میں ہی اپنے قبر یعنی پیرامڈ بنواتے تھے۔ مرنے کے بعد ان کے لاش کو ممی میں تبدیل کیا جاتا، ان کے ساتھ قیمتی اشیاء، زیورات، کانے، کپڑے، سب کچھ دفن کر دیا جاتا تاکہ وہ اکیلے زندگی میں بھی ویسا ہی زندگی گزار سکے جیسے دنیا میں گزارتے تھے۔ کیا واقعی یہ قبریں تھے یا کچھ اور؟ 2 اہم وجوہات ہیں جن کے بنیاد پر ماہرین یقین رکھتے ہیں کہ پیرامڈ دراصل قبریں تھے۔ پہلی وجہ، کئی پیرامڈ قدیم تحریر میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ تدفین کے مقامات تھے۔ دوسری وجہ، مصر اور سوڈان کے زیادہ تر پیرامڈ حقیقت میں بادشاہوں اور امراء کے تدفین کے لیے ہی استعمال ہوئے۔ البتہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے اندر نہ کوئی لاش ملی، نہ کوئی خزانہ، صرف ایک خالی تابوت موجود ہے۔ ممکن ہے کہ زمانے کے ساتھ قبر الٹنے والوں نے خزانہ چرا لیا ہو، لیکن سب لوگ اس بات سے متفق نہیں۔ کچھ نظریات بالکل الگ اور عجیب ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ گریٹ پیرامڈ دراصل ایک پاور پلانٹ تھا جو بجلی پیدا کرتا تھا۔ ان کے مطابق قدیم مصری فن پاور ہارڈ ورک اشکال دکھائی دیتی ہے اور لائٹ بلب نمائندگی کرتی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف دیومالوی کہانیاں ہیں۔ اور ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے
یہ پیرامڈ غلہ ذخیرہ کرنے کے گودام تھے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ یہ نظریہ ایک امریکی سیاستدان نے دیا تھا، لیکن ماہرین تاریخ اس پر متفق ہے کہ گرینڈ پیرامڈ صرف ایک قبر تھی، بس فرق یہ تھا جتنا عظیم بادشاہ اتنی ہی شاندار قبر۔ پیرامڈ کیسے بنایا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی سب سے بڑا راز بنا ہوا ہے۔ 2.5 ٹن سے 80 ٹن وزنی پتھر آخر اتنی اونچائی تک کیسے پہنچائے گئے، جب اس زمانے میں نہ پہیہ تھا، نہ کرین، نہ کوئی مشین۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم ڈھانچہ صرف 20 سال میں مکمل ہوا۔ مزدور کون تھے؟ اکثر فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ پیرامڈ غلاموں سے بنوائے گئے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اصل میں یہ سب ماہرین مزدور تھے، جنہیں نہ صرف اچھی خوراک دی جاتی تھی بلکہ وہ خود کو فرعون کا وفادار سپاہی سمجھتے تھے۔ تحقیقات کے مطابق کل 20,000 سے 30,000 مزدور روزانہ تقریباً 10 گھنٹے کام کرتے تھے۔ تعمیرات میں استعمال ہوئے 55 لاکھ ٹن چونا پتھر اور 8,000 ٹن گرنائٹ اور تقریباً 5 لاکھ ٹن مارٹر پتھر کیسے تراشے گئے؟ اس زمانے میں تانبے، کاپر کے وزنی استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ گرنائٹ توڑنے کے لیے ایک خاص سخت پتھر ڈولینائٹ استعمال ہوتا تھا۔ ایک حیرت انگیز طریقہ یہ بھی تھا، پتھر کے دراڑوں میں گیلی لکڑیاں پھنسا دی جاتی۔ جب وہ لکڑیاں پانی جذب کر کے پھیلتی تھی تو پتھر خود بخود پھٹ جاتا تھا۔ پیرامڈ پتھر لانا، اٹھانا اور لگانا کیسے ممکن ہوا؟ پتھر کو دریا کے راستے کشتیوں پر لایا جاتا اور پھر انہیں گیلی ریت پر سلائیڈ کے ذریعے کھینچ کر تعمیراتی مقام تک پہنچایا جاتا۔ ایک قدیم مصری نقشے میں یہ منظر واضح دکھایا گیا ہے۔ مزدور ایک بھاری مجسمے کھینچ رہے ہیں اور ایک شخص آگے ریت پر پانی ڈال رہا ہے تاکہ ریت میں رگڑ کم ہو جائے۔ بعد میں سائنس نے ثابت کیا کہ یہ طریقہ بالکل درست کام کرتا تھا۔ اوپر تک پتھر کیسے رکھے گئے؟ ماہرین کے مطابق پیرامڈ کے تعمیر کے دوران ایک لمبی ریمپ بنائی جاتی جس پر مزدور رسیوں سے پتھر کھینچ کر اوپر لے جاتے تھے۔ جب ایک سطح ممکن ہو جاتی تو ایک نئی ڈھلوان بنائی جاتی تاکہ زاویہ زیادہ تیز نہ ہو اور بھاری پتھر آسانی سے اوپر جا سکے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے ایک لیور سسٹم استعمال کیا، بالکل ویسا ہی جیسا شادوف نظام جس سے قدیم مصری پانی نکالا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عظیم ڈھانچہ صرف 20 سال میں مکمل ہوا۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 3 منٹ بعد ایک پتھر لگایا گیا ہوگا، جو یقیناً ناقابل یقین لگتا ہے، اور شاید اس لیے یہ راز آج تک مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا۔ حیرت انگیز تعمیراتی راز: پیرامڈ کی نچلی تہہ بغیر مارٹر کے بنائے گئے، جبکہ اوپر کے تہہ میں مارٹر استعمال ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمارت زلزلوں اور صدیوں کے آزمائشوں کے باوجود آج تک مضبوطی سے کھڑی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مارٹر کے کیمیائی ترکیب استعمال کی گئی اس سے آج تک ممکن طور پر نقل نہیں کیا جا سکا۔ گریٹ پیرامڈ کا رخ بالکل شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی سمتوں میں ہے اور اس میں صرف 1/15 درجے کی معمولی خطا ہے۔ ممکن ہے قدیم مصریوں نے یہ درستگی ستاروں یا سورج کی نظام سے حاصل کی ہو۔ کچھ ماہرین کے مطابق تینوں پیرامڈز اوریئنس بیلٹ کے ستاروں کی ترتیب پر بنائی گئی، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ میل پوری طرح درست نہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی مانتے ہیں کہ یہ عمارت خلائی مخلوق ایلینز نے بنائی۔
مگر یہ بات سائنس کے مطابق درست نہیں۔ سچ یہی ہے کہ یہ سب انسانی محنت، ذہانت اور ہمت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سوچے انسان نے بغیر مشینوں کے کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ گریٹ پیرامڈ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انسانی تخلیق اور عزم کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مزید ایسے دلچسپ تاریخی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، سائنس اور حقیقت کے وہ راز جو دنیا اب تک سمجھ نہیں پائی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔